جی السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا موضوع ہے مضمون نویسی. اور مضمون کا لفظ انگریزی لفظ ایسے سے نکلا ہے، اور یہ دور جدید کی وہ صنف ادب ہے جو انگریزی ادب کے براہ راست اثر کی بدولت اردو میں آئی. خود انگریزی زبان میں یہ لفظ فرانسیسی سے آیا. مضمون علم و ادب کی ایک ایسی صنف ہے کہ جس کے ذریعے لکھنے والا اپنے ذاتی افکار، خیالات، جذبات، احساسات کے علاوہ مذہب، نفسیات، تاریخ اور دیگر علم و فنون سے متعلق اپنے معلومات قارئین تک پہنچاتا ہے. مضمون کے موضوعات لاتعداد اور ان گنت ہیں. یہ کائنات جب تک قائم ہے موضوعات بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان پر اظہار خیال بھی ہوتا رہے گا. مضمون علمی و ادبی بھی ہو سکتا ہے، سنجیدہ اور مزاحیہ بھی، تحقیقی یا سادہ بھی. کسی واقعے پر مختلف موضوعات کے لیے مختلف انداز بیان اختیار کیا جا سکتا ہے، البتہ زبان کا مؤثر ہونا ضروری ہے. اچھا جی بیٹا یہ جان لینا ضروری ہے مضمون کسی بھی موضوع پر ہے آپ کا، ٹھیک ہے. فنی لحاظ سے اس کو 3 حصوں پر مشتمل ہونا چاہیے: تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ. ٹھیک ہے. اب تمہید کیا ہے؟ یعنی آغاز، ابتدائیہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تعارف بھی میں اکثر بچوں کو کہہ دیتی ہوں. مضمون کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کو تمہید کہیں گے، ابتدائیہ کہیں گے، آغاز کہیں گے. یہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے. اس کے ابتدائی جملوں میں مضمون کا ایسا جو ہے وہ تعارف ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پورے مضمون کی طرف راغب ہو جائے. اب نفس مضمون کیا ہے؟ یہ حصہ مضمون کی اصل روح ہے. اس میں مضمون سے متعلقہ مواد کو نہایت عمدہ ترتیب سے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. غیر ضروری بحث اور بار بار ایک ہی بات دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، اور نفس مضمون موضوع کے عین مطابق ہو. جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے اس سے متعلق ہی ساری مباحث موجود ہوں. اچھا، خاتمہ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اختتام بھی کہتے ہیں. مضمون کا اختتام اس انداز میں ہو کہ موضوع کے بنیادی نکات کا خلاصہ سامنے آ جائے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو ہیں کون سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اس مضمون نگاری کے فن کے لیے؟ کچھ اصول و ضوابط ہیں. چنانچہ ایک اچھا معیاری جو مضمون ہے اس کو لکھنے کے لیے کچھ امور کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. طالب علم مشہور ادیبوں کی تحریروں کا خصوصی مطالعہ کرے، کتابیں پڑھے، ٹھیک ہے، اور تمام چیزوں کو ذہن نشین کرے اور پھر ان ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہار خیال کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ غور و فکر اور تجسس. ایک مضمون نگار کو کائنات اور اس کی موجودات کے متعلق غور و فکر کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ذہن میں مسائل کو سمجھنے اور ان کو سلجھانے کے لیے جو ہے وہ احساس و ادراک موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ خوبی جو ہے وہ مضمون نگاری میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے. اور تحریری مشق بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسلسل مشق سے تحریر میں پختگی اور قلم میں روانی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیز آپ اپنے خیالات کو ترتیب کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. مشاہدے، معلومات اور قدرت بیان کی کمی جو ہے وہ تحریری مشق سے کچھ حد تک تو پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مشق کے بغیر مضمون نویسی میں مہارت جو ہے وہ ایک فضول خیال ہے. ٹھیک ہے. آپ تبھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. ذخیرہ الفاظ یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مضمون لکھنے کے لیے الفاظ کی تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور ذخیرہ الفاظ بڑھانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے لغت، جس کو آپ ڈکشنری کہتے ہیں. طالب علموں کو چاہیے کہ اپنے پاس اچھی لغات رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ کرتے رہیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ مضمون میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس کا مطلب معلوم نہ ہو. ذخیرہ الفاظ بڑھانے کے لیے اخبارات، رسائل اور مختلف موضوعات پر کتب کا مطالعہ بھی بہت اہم ہے. اچھا بیٹا، اب کچھ جو چیزیں آپ کو پیش نظر رکھنی ہیں ایک معیاری اور دلچسپ عمدہ مضمون لکھنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کہیں نوٹ کر لیں. مضمون کے لیے موضوع کے انتخاب میں غور و فکر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. پرچے میں دیے ہوئے 4 بلکہ 4 نہیں 3 عنوانات ہوتے ہیں، اس کو منتخب کریں جس کے متعلق آپ کے پاس معلومات ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو سب سے آسان معلوم ہو. ٹھیک ہے.
اور انتخاب موضوع کے بعد مضمون کا ایک مختصر خاکہ جو کہ میں نے آپ کو بورڈ میں بنا کر بھی دیا تھا وہ آپ بنائیں گے، اور موضوع کے متعلق یعنی آپ طے کریں گے کہ ضمن میں آپ نے کیا کیا باتیں لکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کی ترتیب کیا ہوگی، آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون ربط ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ اس کا خاکہ بنا لیں گے، اس کے اہم موضوعات کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں گے تو آپ کا مضمون بھی بے ربط نہیں ہوگا، ترتیب سے رہے گا. اچھا، اس کے علاوہ مضمون کو مناسب پیراگراف میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک بات ایک پیراگراف میں، دوسری بات دوسری پیراگراف میں ہونی چاہیے. اگر آپ خاکہ بنا لیتے ہیں تو آپ نے جو خاکے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا انہی سے آپ پیراگرافنگ کر لیں. اہم الفاظ، اہم باتوں کو جو ہے وہ آپ نمایاں کر کر لکھیں، مارکر سے لکھیں تاکہ جو ممتحن ہے اس کو آسانی ہو، ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنی جو بات ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کریں. لمبے لمبے جملے جو ہیں وہ عبارت کو مبہم بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جھول آ جاتا ہے عبارت میں. مضمون میں ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، یعنی تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے. اس سے مضمون بدمزہ ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور مضمون میں کوئی ایسی بات، واقعہ یا حوالہ شامل نہ کریں جس کی سچائی کا یقین نہ ہو. آپ احادیث خود سے بنا کر ایسے شامل کر دیں، آیات غلط لکھ دیں، کسی کا قول غلط لکھ دیں. جب تک آپ کو اس کے حوالے سے تصدیق نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، آپ غلط چیز نہ لکھیں. جو کچھ لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں تاکہ زیادہ کانٹ چھانٹ نہ کریں، کیونکہ آپ بچے اکثر اوقات لکھ دیتے ہیں اور بعد میں کاٹتے رہتے ہیں. تو پہلے اپنا ذہن بنا لیں، خاکہ بنا لیں تاکہ کانٹ چھانٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. کچھ غلط لکھا جائے تو اس کو بری طرح کاٹنے کی بجائے اس پر لکیر کھینچ دینی چاہیے. یہ بھی شاید میں نے آپ کو بورڈ پہ بتا دیا تھا. اس کے علاوہ جی مضمون کے حوالے سے آپ اشعار و اقوال کا استعمال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کوشش کریں کہ ہر صفحے پر جو ہے وہ 2 اشعار یا ایک حدیث یا ایک آیت یا قول اور ایک شعر لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اشعار اقوال جو ہیں وہ صفحے کے درمیان میں تحریر کریں تاکہ یہ تحریر میں نمایاں نظر آئیں. مضمون کو محاورات اور ضرب الامثال سے بھی مزین کرنا چاہیے، اور اس کے استعمال سے مضمون کا معیار جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مضمون میں جو ہے وہ آپ یہ نہ کریں کہ اس کے حوالے سے اور موضوعات کو آپ بیان کرنا شروع کر دیں. جو اصل موضوع ہے آپ اسی سے متعلق آپ باتیں کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز بہت اہم ہے، آپ رموز اوقاف پڑھتے رہے ہیں لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کرتے. تو مضمون میں رموز اوقاف کی اہمیت کو ہمیں مد نظر رکھنا اور کوشش کرنی ہے کہ مضمون خوش خط اور صاف لکھا جائے اور اس میں رموز اوقاف کا دھیان رکھا جائے. کلیئر ہے بیٹا یہ چیز؟ اچھا، اور مضمون جب آپ ختم کر لیں تو آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ اس کو پڑھ لینا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کوئی غلطی ہو اس کی نشاندہی ہو جائے. اور سب سے اہم بات جو میں بارہا آپ کو کہتی ہوں، خاکہ لکھ کے آپ اکثر جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آیا ہیڈنگز لکھنی ہے یا نہیں، جن کو ہم شہ سرخیاں کہتے ہیں. تو بیٹا میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ اردو کے مضامین میں آپ ہیڈنگز نہیں لکھیں گے، ہیڈنگز نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کا مضمون جو ہے وہ 2 حوالوں سے پرکھا جاتا ہے، مواد اور زبان، ٹھیک ہے. تو آپ کا مضمون جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے. امید ہے کہ آپ کو مضمون کے حوالے سے جو ہے یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کوشش کیجئے کہ گھر میں جو ہے وہ خاکہ بنائیں. آپ کو میں کوئی موضوع دے دیتی ہوں، آپ اس موضوع پر خاکہ بنا لیں. جیسے تعلیم نسواں آپ کے اس میں شامل بھی ہے اسمارٹ سلیبس میں، تو اب تعلیم نسواں کا خاکہ بنا کے کل مجھے بھیجیں گے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.